علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر لازم ہے 12 رکعت، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ ان 12 رکعات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ان کی مداومت کرے، ان پر ہمیشگی اختیار کرے، اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ تو اکٹھا مجموعی طور پہ ان کے حوالے سے فضیلت کا ذکر ہوا، پھر ہم نے علیحدہ فجر کے حوالے سے علیحدہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل ہم نے ظہر اور جمعے کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج اسی حوالے سے بالترتیب ہم سنت غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے باب باندھا، باب الصلاۃ قبل العصر، باب ہے اس بات کے بیان میں کہ عصر سے پہلے کی جو نماز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھتا ہے۔ سنن ابو داؤد کا نمبر ہے 1271 اور جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا، اس کا نمبر ہے 430۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، حسن اسے نقل کیا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے جانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اللہ کے حضور عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ کیا فرمائے؟ رحم فرمائے۔ تو یہ جو عصر سے پہلے ہیں یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، ان کی فضیلت ذکر کر دی، لیکن ان کے حوالے سے ہمیں تاکیدی حکم زیادہ بیان نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس پر اضافہ کیا والقراءۃ فیہما، کہ ان میں قراءت کیا کی جائے گی، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد اور ان میں قراءت کیا کی جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاۃ الفجر بقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ سنا مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے۔ دکھا دیں گے، ہم نے یہ روایت اس سے پہلے پڑھی تھی فجر کے حوالے سے، تو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے سنت کا وہ کیا ہے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ کس میں؟ فجر کی 2 سنتیں اور جو مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ اب اور شیخ البانی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا۔ آگے چلتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں عشاء کی نماز پر۔ ایک حوا سا بنایا ہوا ہے کہ عشاء کی 17 رکعات ہیں اور سننے والا جو ہے وہ ان رکعات کے حوالے سے سنتے ہی پہلے ڈھیر ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس پر عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ میں نے اس پر آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے حکم سے جو ہمارے پاس دلیل پہنچی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ یا تو تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ لے، تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ لے، یہ تو ہمیں سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نفلی اعتبار سے پڑھ لے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ، اب اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ تفصیل ذکر نہیں کی گئی کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو بھی نفلوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھی نفلوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اگر آپ اس کو نفلوں میں ہی شمار کر لیں، لیکن یہ جو آپ اس کے ساتھ لفظ سنت لگا دیتے ہیں تو یہ سننے والے کے ایک دل میں جو معاملہ پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں
یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے وہاں کی، اور اسے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب تیری بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی جو دعا تو مانگے گا قبول ہوگی۔ اب اگر وہ تھوڑا سا اللہ نے اسے عقل و شعور کی دولت دی ہو تو وہ یہ ضرور سوال کرے گا کہ کیا یہ حدیث ہے؟ اگر تو حدیث ہے تو پھر اس کا ہر شخص کے لیے اس کا عمل، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بزرگوں کے تجربات ہیں، اس کو کہتے ہیں مجرب، یہ بزرگوں کے کیا ہیں؟ تجربات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد کوئی اتنا تکلف کرے گا؟ جب آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ سنت ہے تو پھر وہ اس کے لیے محنت بھی کرے گا، حرم میں جائے گا، بتکلف یہ کرے گا۔ جب آپ تھوڑی سی اس کو سہولت دیں گے، ریلیکسیشن دیں گے، تو پھر اس کے ایٹیچیوڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی۔ جب آپ یہ واضح کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے، آپ میں سے اکثریت نے کس کو دیکھا کہ تحیۃ المسجد کے نفل پڑھتا ہو؟ سوال ہے، ہماری اکثریت نہیں پڑھتی، اللہ ماشاء اللہ پڑھنے والوں میں کوئی 1% لوگ ہوں گے، لیکن تحیۃ المسجد پتہ اکثر نے اس کے بارے سنا بھی نہیں ہوگا بھئی تحیۃ المسجد بھی کوئی نفل ہوتا ہے۔ اب آپ یا تو واضح کریں کہ جی یہ ہے نفل، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بطور نفل اس کو پڑھ سکتا ہے، اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 ضروری 2 بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں وہ یہ نیت بھی کر لے کہ میں تحیۃ المسجد کے نفل بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے حوالے سے دلیل کوئی نہیں ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا اب تک ہم نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، اس حوالے سے کوئی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فجر کے حوالے سے فرمایا، ظہر کے حوالے سے فرمایا، عصر کے حوالے سے فرمایا، مغرب کی بعد کی سنتوں کے حوالے سے، صبح فجر کی سنتوں کے حوالے سے کہ اس میں کیا پڑھا کرتے تھے یہ بھی ذکر ہو گیا، عشاء کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم واضح طور پہ ہمیں نہیں ملا آج تک۔ اور میں نے عرصہ دراز ہوا، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اگر آپ میں سے کسی کو مل جائے تو فبیہا مجھے لا کے دیجیے گا، مجھے اب تک نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہو۔ اب جو استدلال کیا جاتا ہے نا کھینچ تان کے، اب اس کو ہم نے سمجھنا، یہ بڑی اہم اور بڑی باریک بات ہے۔ اب فقہا نے اس پر جو لکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے واضح طور پر شرح صحیح مسلم میں لکھا، یہ ہے ہماری 2 کتابیں ہیں فقہ کی، یہ غنیہ ہے اور یہ کبیری ہے، اور اس کے حوالے سے امام حلبی کے حوالے سے ان کا جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 776 ہجری، 776 ہجری۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا، اور اس کا صفحہ نمبر میں آپ سے عرض کی دیتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر ہے 335۔ جو عبارت یہاں انہوں نے نقل کی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمٰن نے شرح صحیح مسلم کے صفحہ 443 اور جلد نمبر 2 ہے جس پر نقل کی، ابھی آپ کے عبارت سامنے دکھا دیں گے۔ عشاء سے پہلے 4 سنتوں کے بارے میں بالخصوص حدیث وارد نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے 4 سنتوں کے بارے میں بالخصوص حدیث وارد نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا اقرار کیا، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، اور ان کی تاریخ وفات کب ہے؟ 776 ہجری۔ تو فقہا تو یہ لکھ چکے ہیں پہلے سے۔ اب جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے لکھا، وہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ باب اور اس روایت کو سمجھیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، وہ استدلال کیسے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ،
بینا کل اذانین صلاتن، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ توجہ ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اذان اور اقامت، اذان اور قاعدہ بیان ہو گیا، قاعدہ بیان ہو گیا کہ جی ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علامہ حلبی یہ فرماتے ہیں جی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم اس پر فتویٰ لینے گئے اپنا دارالافتاء میں، تو یہ فتویٰ بھی دیا گیا، تو اس فتوے میں بھی یہی روایت نقل کی گئی امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے اور امام مسلم علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ امام بخاری نے جو باب باندھا، صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے 627 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے 838۔ ایک ہی روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہ ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو لہٰذا عشاء کی پہلے بھی کیا ہے؟ بالخصوص حدیث وارد نہیں ہے۔ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ جی ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو بھائی اگر آپ اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اچھا روایت کن کی تھی؟ عبداللہ بن مغفل کی، بڑی میں نے کہا یاد رکھیے، عبداللہ بن مغفل کی اس روایت سے آپ نے کھینچ تان کے عشاء کی 4 سنتیں ثابت کر دی، تو پھر حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واضح طور پر یہ روایت بھی ملتی ہے، صلو قبل صلاۃ المغرب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہے، مغرب سے پہلے بھی۔ اگر آپ یہ قاعدہ عشاء کے حوالے سے لاگو کرتے ہیں تو پھر مغرب کے حوالے سے بھی پھر یہی اصول لاگو کریں۔ اور آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے تھوڑا سا پہلے دیکھیں، یہ ہے صحیح مسلم آپ کے سامنے، اور صحیح مسلم کی یہ ہے باب نمبر 56، باب بینا کل اذانین صلاتن، باب اس بات کے بیان میں کہ ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ باب نمبر کون سا ہے؟ کون سا؟ 56۔ اسی باب سے پچھلا باب ہے باب نمبر 55، باب استحباب رکعتین قبل صلاۃ المغرب، باب ہے اس بات کے بیان میں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنی مستحب ہے، استحباب ہے اس کا، کیا ہے وہ؟ مستحب ہے۔ اس میں جو امام مسلم حدیث پاک لے کر آئے وہ حدیث بہت اہم ہے۔ امام مسلم جو اس میں حدیث لے کر آئے وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا بالمدینہ، ہم تھے مدینہ میں، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو پھر سارے نمازی جو تھے وہ کسی نہ کسی ستون کے پیچھے چلے جاتے، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ، اور سارے کتنی رکعت پڑھتے؟ 2 رکعت پڑھتے۔ إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ، جو کوئی انجان اجنبی آدمی لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، مسجد میں داخل ہوتا، فَيَحْسِبُ، وہ یہ گمان کرتا، أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، کہ نماز مغرب ہو چکی ہے، ماضی کا صیغہ، من کثرتی من یصلیہما، اس لیے کہ اتنا ازدحام ہوتا تھا کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا مغرب ہو چکی ہے۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آپ نے عشاء کے حوالے سے استدلال کیا، پھر مغرب کے حوالے سے بھی اس پر استدلال ہو سکتا، تو مغرب کے حوالے سے تو پھر آپ نے کہیں آج تک یہ نہیں پڑھا کہ مغرب میں بھی 2 نفل پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے، پھر یہ تو آپ نے کہیں نہیں سنا۔ تو اچھا، پھر جو فن حدیث سے تھوڑا بہت
شغف رکھتا ہے، جس کی دلچسپی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی بات ساری یہ ہے کہ آپ اسی روایت کو، جس روایت کو آپ دلیل بناتے ہیں اور اس سے کھینچ تان کے آپ عشاء کے نفل ثابت کرتے ہیں، صراحتاً کوئی بھی روایت اس میں موجود ہے؟ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی۔ آپ نے اپنے لیے تو استدلال کر لیا، تو اب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا، میں آپ کا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین میں مغرب کی اذان ہوتے ہی، آپ نے اگر اس کا مشاہدہ کیا ہو، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں سب لوگ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت نہیں قرار دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا جو چاہے، تو اس وجہ سے فقہائے احناف کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نہ پڑھیں۔ سو ہمارے علاقوں میں یہی رواج ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ آگے علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ مفسر محدث فرماتے ہیں لیکن اگر یہ 2 رکعت پڑھی جائیں، لیکن اگر یہ 2 رکعت پڑھی جائیں جیسے حرمین طیبین میں پڑھی جاتی ہیں تو بہتر ہے۔ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو پھر ہم تو اس بارے میں واضح طور پر سالوں پہلے یہ کہہ چکے بھی حدیث اس حوالے سے کوئی نہیں، آپ نے نفل کی صورت میں پڑھنا ہے تو آپ فبیہا اس کو پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ یہ نفل ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جس قاعدے کو آپ ذہن نشین رکھتے ہوئے، جس قاعدے سے آپ دلیل لے کر عشاء سے پہلے نفل پڑھتے ہیں، اس قاعدے سے دلیل لیتے ہوئے مغرب سے پہلے بھی پھر نفل ہے، پھر اس کو بھی آپ اس پہ بھی عمل کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طور پر دین سیکھنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے، کہ اللہ تعالی یہ اللہ سے دعا مانگے کہ باری تعالی ہمیں ہر حوالے سے صحیح سمجھ کر، صحیح تحقیق کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ، کشادہ روی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔